السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورۃ آل عمران کی آیت 7 کے آخری حصے کی آج ہم تلاوت کریں گے اور معنی سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، وہ ذات جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا، ان میں کچھ محکم آیات ہیں اور وہی ام الکتاب ہیں، اور کچھ متشابہات ہیں، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں اس کی تعویل کو تلاش کرنے کے لیے اور فتنہ پردازی کے لیے، اور تعویلیں تو اس کے اللہ ہی جانتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں، اے رب، ہم ایمان لائے، ہر چیز ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل مندی قبول کرتے ہیں۔ معزز لسنرز، اس کی کانٹیکس میں بات کو سمجھ لیں۔ اس کا شان نزول اس سورہ مبارکہ کا نجران کے عیسائیوں کی علمی بحث کا جواب دینے کے لیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے قرآن ہی سے دلیلیں نکال کر نبی پاک کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ کی کتاب اللہ یعنی کہ قرآن میں بھی یہ درج ہے کہ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں، جو مریم کی طرف القاء ہوا تھا، جس کا مطلب یہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لاجیکل فیلسی کو، ان کی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کو اور ان کی اس ٹیکٹک کو سمجھ لیا اور قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے کہ ہر طرح کے علماء حقیقت اور حق کی طرف رہنمائی نہیں کرتے۔ کبھی کبھی کچھ علماء علم کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگ ان کے علم کی وجہ سے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ایک برننگ ایشو ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا بھی، کہ ہم لوگ علماء کرام دین کے نام پر قرآن سے آیات کا استدلال کرتے ہوئے، حدیثیں پیش کرتے ہوئے لوگوں کو لڑاتے ہیں، جھگڑے کرواتے ہیں، فتنہ پردازیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ دین کو، قرآن کو یا کتاب کو حق کے حصول کے لیے، اللہ کی ذات کی رسائی کے لیے اور اپنی زندگی کو ایک دین کے دائرے میں لے کر آنے کے لیے نہیں پڑھ رہے، وہ ایک مخصوص نظریے کا پرچار کرنے کے لیے کتاب اللہ کو اپروچ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کی ایک حالت ہمیں بتا دی کہ ان کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک ہمارا ڈیپ ڈاؤن انسائڈ ہم لوگوں کا ایک MRI رپورٹ ہے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ انسانوں کے اندر تک کی سوچوں کو پڑھ کے بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ دراصل ان کے دل ایک مخصوص اینگل سے مطلب یہ بہت خوبصورت استعارہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ جھک گئے نا ایک طرف۔ اور آپ اگر نفسیات میں جا کر پڑھتے ہیں اس کو، جو ایک پری ججڈ اوپینین ہوتی ہے، اس میں کیا ہے کہ ایک پورے کا پورا ایک تصویر کے دو رخ ہوں گے، تو جو وہ بندہ ہوگا وہ تصویر کو ایک اینگل سے صرف دیکھے گا اور اس اینگل سے ہی ہر ایک چیز کو دیکھے گا۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں اور برِ صغیر پاک و ہند میں تو بہت زیادہ ہے کہ آپ کسی بھی علماء کو، کسی بھی عالم دین کو اپنے نظریے کی اینک سے دیکھتے ہیں، اور پھر ہم ان کو سنتے ہیں جو آپ کو نظریاتی طور پر آپ سے متفق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ایسے لوگ دراصل بد مذہب ہیں، ان لوگوں کے ظاہری معنی بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی ہے۔ اب آیت کے آخری حصے کی آج ہم تلاوت کرتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ راسخون فی العلم، راسخون فی العلم سے مراد ایسے علماء ہیں۔ اب راسخ کا مطلب سمجھ لیجئے، پانی کا جب آسمان سے بارش ہوتی ہے نا، جو پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ ڈکشنری میں، عربک ڈکشنری میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک حدیث سے بھی آپ کو صحیح معنوں میں اس کی سمجھ میں آ جائے گی کہ راسخون فی العلم کا مطلب کیا ہے۔ بخاری میں باب العلم
اور حدیث نمبر ہے 70۔ سیدنا ابو موسیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا مثل زور کے میہ کی ہے، جو زمین پر برسا تو جو زمین صاف ہوتی ہے پانی کو جذب کر لیتی ہے، پھر اس سے بہت سارا چارہ اور گھاس اگاتی ہے، جو زمین سخت ہوتی ہے وہ اس کو روک لیتی ہے، پھر اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ اس کو پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور زراعت کو سیراب کرتے ہیں، اور کچھ بارش دوسرے حصے کو پہنچی جو بالکل چٹیل میدان ہے، نہ پانی کو روکتا ہے نہ سبزہ اگاتا ہے۔ بس یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین میں فقیہ ہو جائے، جس چیز کے ساتھ مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا اس کو فائدہ دے، اس کو پڑھے اور پڑھائے، اور مثال اس شخص کی جس نے اس کی طرف سر تک نہ اٹھایا، اللہ نے اس ہدایت کو جس کے ساتھ مجھے بھیجا قبول نہ کیا، بے آب و گیا، بنجر اور چٹیل میدان کی طرح ہے۔ اب سمجھ لیں، اس حدیث کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے there are 3 type of people جو کہ جن کے اوپر علم کی بارش برستی ہے۔ مطلب آپ اس کو بہت لمبی چوڑی بہت بڑے پیمانے پر بات نہیں کر رہی ہوں، مطلب اگر میں اپنی مثال دیتی ہوں آپ کو کہ جب ہم نے اپنے ٹیچر سے پڑھا تو اس وقت ہماری اپنی کلاس میں، جب آپ بھی اپنی کلاس کا اپنے تو کچھ یعنی کہ اسٹوڈنٹس آر ان 3 categories۔ 1 who are very responsive and very receptive، چیزوں کو رسپانس کرتے ہیں، ریسیپٹ کرتے ہیں، and then they try to follow the instructions of the teacher، وہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائپ آف پیپل، ہاں وہاں پہ بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ میں بڑی آ رہی ہے، لیکن the moment they leave the class they do not think اچھا کر لیں گے، کل کریں گے، مطلب they do not follow۔ ان کو کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور پہنچ جاتا ہے، کبھی زندگی میں اس کو اپنے استاد کی کہیں کوئی بات یاد آ جاتی ہے، دھیان سے نہیں سنا، کان لگا کے نہیں سنا، ریسیپٹیو نہیں ہوئے، بیک بینچز پہ بیٹھ کے، لیکن کلاس نہیں چھوڑی۔ The third type of people they are the bunkers۔ they don't care، simply don't care، کیا ہو رہا ہے کوئی بات نہیں بھئی، ہمیں اتنا زندگی گزر ہی جاتی ہے نا، اتنا کون سا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ they are the losers۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی حدیث بہت زیادہ میننگ فل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جن کے دلوں میں علم راسخ ہو چکا ہے، تو علم تو ایک بہت بڑی عمدہ چیز ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ اللہ اپنے اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہے، اس کے فرشتے دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ نے اہل علم کی گواہی رکھی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والا اور جاہل تو نہیں برابر ہو سکتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایک علم والا بندہ اللہ کی نظر میں معزز ہے، وہ کوئی بھی علم کیوں نہ ہو جو علم نافع ہے، یعنی آپ اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو کنگریچولیشنز، آپ اللہ کی نظر میں ایک معزز بندہ ہیں، اچھی نیت کے ساتھ۔ علموں میں سب سے ٹاپ پہ تو وہی علم ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اس کے پیغامات مل رہے ہیں، لیکن جب آپ اپنے اس علم سے کسی کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، راسخون فی العلم ہے، تو آپ کا جو علم ہے وہ آپ کے کردار سے ظاہر ہونا چاہیے۔ جیسے ایک پودا ہے، جب اس پہ بارش برستی ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو پانی ملا ہوا ہے؟ اس کے پھلوں کی سویٹنس سے، اس کے پھلوں کے ابنڈنس سے، اس کے سائے سے۔ پایا جو پھل تو شاخ ثمردار جھک گئی، کہتی ہوئی کہ شکر ہے پروردگار کا۔ اس کے جھک جانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کے اندر بارش پہنچ گئی ہے۔ تو جس کے دل میں بارش گئی علم کی، اس نے اس کے کردار اور عمل سے اپنا ظہور کیا، اس کی گفتگو اور سوچوں سے ظہور کیا، وہی راسخون فی العلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ there will be 2 type of علماء۔ 1 type of people who will lead the people، لیڈرز ہیں نا، علماء دونوں لیڈرز ہیں، تو 2 طرح کے لیڈرز دنیا میں ہوں گے، خاص طور پہ جو ہمارے انٹلیکچوئل لیڈرز ہیں، ہمارے علمی لیڈرز ہیں۔ 2 طرح کے لیڈرز ہوں گے، ایک وہ لیڈرز ہوں گے جو کہ پریجوڈائزڈ اوپینین کے بغیر حق کو حق کہیں گے، کتاب اللہ سے جب وہ اپروچ کریں گے تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کوٹ نہیں کریں گے،
وہ اپنے حساب سے چیزوں کو مولڈ اینڈ جسٹیفائی نہیں کریں گے، وہ حق کو حق دکھائیں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے. جبکہ دوسری طرف وہ علماء ہوں گے جو کہ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کریں گے، آیات کے آدھے آدھے ٹکڑے کوٹ کریں گے، اس کو مکمل طور پہ کوٹ نہیں کریں گے، بیکاز دے وانٹ ٹو جسٹیفائی دیئر اون اوپینین. تو یہ دو طرح کے علماء کے دو طرح کے دل ہیں. نمبر 1 ٹائپ آف دل زیغ کجی، نمبر 2 ٹائپ آف دل راسخون فی العلم. تو دونوں کا کمپیریزن بھی آپ کر لیں کہ جو ایک دل اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، تو اللہ کی رحمت ڈائریکٹ اس پہ آ رہی ہے. ایک دل جو مڑ چکا ہے، مطلب آپ سمجھ لیں ایک درانتی بن گئی ہے، ایک ایسا دل ہے جو کہ اس کے اوپر سے تھوڑا سا ہول ہو گیا ہے، تھوڑا سا راؤنڈ شیپ میں چلا گیا ہے، تو اس کے اوپر ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک کورنگ ہو گئی ہے، تو پانی مکمل طور پر اس کے اندر نہیں جا رہا. اسی طریقے سے ہدایت اس کو نہیں نصیب ہو سکتی، اس کا دل سخت ہو جائے، اس کا دل ٹیڑھا ہو جائے. تو دلوں کی ایک اور فارم آج ہم نے پڑھی، پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ ان کے دل سموم بکم عمیٌ فہم لا یعقلون، دلوں میں عقل نہیں ہے، ان کا دل اندھا ہے. پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن پاک میں کہ ان کے دل زنگ آلود ہیں. اور یہاں پہ مطلب ہم نے یہ پڑھا کہ دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. جو سوچیں ہیں بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے ایموشنز پہ، تو وہ ایموشنل ہو کے سوچنے کے کچھ لوگ بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کے اس مقام کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راسخون فی العلم کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ جو راسخون فی العلم ہیں ان کا جو طرز عمل ہے وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا. ہم ایمان لائے اس پر، ہر آیت ہی اللہ کی طرف سے ہے. تو لہٰذا they do not go for تعویل، ہر چیز کی تعویل، ہر چیز کے بارے میں سوال، بے مقصد ریسرچز. دیکھیے حضرت موسیٰ جب گئے تھے حضرت خضر سے علم حاصل کرنے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر نے ان کو کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے ذریعے ان کو جو کہلوایا تھا وہ بہت بڑا ایک میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈو ناٹ گو فار دی تھنگس دیٹ آر irrelevant. یہ بہت پتہ کی بات ہے جو آپ کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنی ہے. ڈو ناٹ گو فار دی تھنگ دیٹ یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو نو. جن چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری نہیں ہے، ڈو ناٹ گو فار اٹ. مطلب قرآن حدیث میں بھی آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے من حسن الاسلام المرئی، انسان کے حسن اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو لا یعنی، جسے اس کو کوئی سروکار نہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ آیات قرآن پاک میں ان کو ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی تعویل جاننا ضروری نہیں ہے. اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ایمان جو علم ہے وہ دراصل ہمیں اللہ کی معرفت دینے کے لیے آیا ہے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے. تو جو اللہ کا علم ہے اس کے مقابلے میں میرا علم تو بہت تھوڑا ہے، میری فہم تو بہت تھوڑی ہے. لہٰذا جو سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ، جو نہیں سمجھ میں آ رہی اس علم کو اللہ کے سپرد کر کے یقین رکھیں کہ یہ بھی حق ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ دوسروں کو لڑانے کے لیے دین کی احکامات کو نکالتے ہیں، فلاں علماء دین نے یہ کہا. مطلب ہم دیکھیں ہمارے اپنے معاشرے میں نا، مطلب اس آیت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ علماء جو بحث کیے چلے جا رہے ہیں کہ آپ نے رفع یدین کرنا ہے کہ آپ نے نہیں کرنا، عورت کی نماز جو ہے وہ اس طریقے سے ہے، اس کو ایسے سجدہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ اس بات پہ بہت زیادہ بھڑکتے ہیں. مطلب میں خود ایک بڑی ماڈرن سوسائٹی میں موو کرتی رہی ہوں کہ اس لڑکی نے پینٹ پہن لی ہے اور اس کی اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے. توبہ، یہ تو بہت بڑی، اس پہ تو بہت گستاخی رسول ہو گئی. داڑھی نہیں رکھی ہوئی آپ نے اور آپ دین کی باتیں بتا رہے ہیں. مطلب تعویلات، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور پھر قرآن پاک سے نکال کے باتیں، کفر کے فتوے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دین اسلام میں وسعت ہے، اور پھر آسانیاں بانٹیے، مشکلات نہ پیدا کیجیے. ہمیں ججمنٹل ہو کے نہیں سوچنا. کفر کے فتوے لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی یہ دیکھیں حدیث میں یہ بات بتائی ہوئی ہے، پھر اتنا زیادہ بحث کرنا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بحث کے لیے کتاب اللہ کو پڑھتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. بہت سکیری آیت ہے. دل سخت ہو گئے یا دل ٹیڑھے ہو گئے، اور جن کی عقلیں سلیم ہیں. لب کا مطلب وہی نا، لبے لباب ہم پڑھتے ہیں، کسی پھل کا وہ والا حصہ جو کہ بہت پیور ہوتا ہے. تو جو پیور عقل ہے نا آپ کی، جب آپ
یہ سارے یہ جو اس کے ساتھ ٹیگس لگے ہوئے ہوتے ہیں برے برے سے، نفرتوں کے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے، مطلب ہمارے ہیومن ایموشنس ہماری علم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ بات کی، اس کو تو میں مزہ چکھاتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں قرآن پاک سر، اس کو میں بتاؤں گی کہ یہ کتاب اللہ سے میں اس کو جھوٹا ثابت کروں گا. تو یہ آپ کی عقل پہ لپ تو نہ ہوئی نا، آپ تو اپنی ایموشنس کے پیچھے چل گئے. عقل نے تو آپ کو یہ بات نہیں سمجھائی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے the پیورٹی ان یور وزڈم، آپ کے اندر جو عقل تھی وہ پیور تھی، اس کو آپ نے خود ٹیڑھا کیا، وہ آپ نے خود خراب کیا. اور ہدایت ہمیشہ طلب سے ملتی ہے معزز لسنرز. یہ وہ چیز انیشلی ہمیں ہی اسٹیپ اٹھانا پڑے گا. تو جب آپ کسی چیز کو بے مقصد اب سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ملا دیتا ہے، وہ آبویسلی اللہ کا اصول ہے، کوشش کرو گے ملے گا. آپ نے دیکھیں علماء یہود نے کتنی چلاکی کے ساتھ احکامات کو چینج کر دیا، کتاب اللہ کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، اپنی مرضی سے اس کو ایک پروفیشن بنا لیا، لوگوں کو ان کے مرضی کے فتوے دینے لگ گئے. یہ سب کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے. آپ یہ شان رمضان ٹرانسمیشن اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ دین اسلام کے شاعر کا جو اوپنلی مذاق اڑاتے ہیں لوگ، ہم ان لوگوں کو جا کر ان کے منہ پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کہتے. تو یہ جو مصلحتاً دین کو بیچنا ہے، اور ایسے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ریفر کیا ہے، وہ علماء جو نصارہ کے تھے اور اپنے مذہب کو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انہی کے ٹوسٹ اینڈ ٹرن کر کے انفارمیشن کو پیش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ they can never reach to the goal, they can never get ہدایہ. دین میں فقہ ان کو نہیں ملنے والا، ان کو بس یہ بحثیں ہی ان کے حصے میں آئیں گی، تعویلیں بھی نہیں ملنے والی. یعنی کہ انٹینشنز ٹھیک کریں اور اللہ کو بڑا مان کر اسی سے ہدایت مانگیں. کتاب اللہ کو جب پڑھنے بیٹھے ہیں معزز لسنر، میرا آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سنیں، سب کی ہر ایک جگہ سے سنیں، پڑھیں، لیکن ریسرچ ضرور کریں. آپ کے پاس ریسرچ کے سورسز ہونے چاہیے. کوئی بھی بندہ آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے، گو اینڈ ریسرچ اٹ. ریسرچ کرنے کے بعد کوئی اوپینین فارم کریں. اگر آپ کی کوئی اوپینین خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، اس کو پہنچیں، صرف بلائنڈلی فالو نہ کریں. یہ جو اندھا دھند تقلید ہے یہ درست نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بات آج ہمیں پتہ چلی، دیٹ یو شوڈ بی براڈ مائنڈیڈ انف، یو شوڈ بی آبجیکٹیو انف کہ آپ ہر بندے کو سننے کا حوصلہ رکھتے ہوں، اور اتنا آپ کے اندر حوصلہ ہو کہ آپ ہر بندے کی بات کو سنیں، اس کا جو اچھا ہے اس کو پک کریں، اور جو غلط ہے اس کو وہاں پہ ڈسکارڈ کر دیں، پھینک دیں. اور پلیز 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 ڈو ناٹ بی ججمنٹل. دین اسلام صرف داڑھی میں نہیں ہے، دین اسلام صرف عبائے میں یا اسکارف میں نہیں ہے. دین اسلام بہت وسیع مذہب ہے، اور میرے یا آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کو جنت میں بھیج دوں یا دوزخ میں. لہٰذا یہ کفر کے فتوے لگانا اور یہ کہنا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے. ہدایت کی دعا اللہ سے مانگیں، کیونکہ جس کو وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت اسی کو